الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى حضرات محترم، جس طرح بحیثیت انسان ہم اپنی زندگی اور بقا کے لیے بہت سی چیزوں کو ضروری سمجھتے ہیں، ان میں کھانا ہے، یہ ہماری زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے، اگر یہ نہ ملے تو انسان فاقوں میں مر جاتا ہے۔ پانی ہماری زندگی ہے، اگر کچھ مدت بارش نہ برسے تو اس زمین کے اندر ہر چیز مرجھا جاتی ہے، حتیٰ کہ اناج تک ختم ہو جاتا ہے اور بعض اوقات انسان فاقوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ انسانی تاریخ کے اندر ہم بہت سے ایسے واقعات دیکھتے، پڑھتے اور سنتے آئے ہیں کہ بعض قوموں پر کھانے اور پینے کے جب فاقے آتے ہیں، پھر نہ باپ اپنی اولاد کو دیکھتا ہے، نہ انسان کو دیکھتا ہے، اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے بندوں کو مار کے کھا جاتے ہیں۔ اور ایسا ایتھوپیا میں ہوا تھا کہ وہاں کوئی شخص اپنے بچے کو اکیلا باہر نہیں چھوڑتا تھا کہ اگر کسی کی نظر پڑ گئی تو اسے مار کے کھا جائیں گے۔ تو یہ چیزیں کھانا اور پینا ہماری زندگی اور بقا کے لیے، ہمارے جسم کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں، ہماری روح، ہمارے ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے دین کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر کوئی انسان اس دین سے روگردانی کرتا ہے، اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو چاہے وہ دنیا کی کتنی ہی یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لے کے، اس نے دنیا کے کتنے ہی میڈل اپنے سینے پہ کیوں نہ سجائے ہو،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ شخص میری نظروں میں جانور ہے، بلکہ جانور کی بھی کوئی حیثیت ہے، یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ یاد رکھیں یہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں یہ ہم اپنی ضرورت کے تحت کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ہماری ضرورت اور ہمیں جو حکم دیا ہے، ہماری زندگی کی ڈیوٹی اور ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، اس کے دین کو اپنائیں، اس کے دین سے روگردانی نہ کر دیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس کو میں دین دیتا ہوں اگر وہ اس دین سے روگردانی کرے، من یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر، جو شخص اللہ کے دیے ہوئے دین سے روگردانی کرتا ہے، اگر وہ اس حالت میں مرتا ہے تو اللہ کی نظر میں کافر ہے۔ ہم اپنی زبان سے اقرار کرتے رہیں، اور یہ بات یاد رکھیں اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان کے بعد دنیا کی جتنی کفر کی قوتیں ہیں اور وہ لوگ جو انبیاء کے ماننے والے ہیں، یہود اور عیسائی، ان کی دل کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر بے شمار مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، اور وہ اس کے لیے سب سے زیادہ انویسٹمنٹ، سب سے زیادہ جو مال خرچ کرتے ہیں وہ صرف اس بات پہ خرچ کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے ان کا دین چھین لیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس بات پہ حسد کرتے ہیں کہ جس کے پاس یہ دین ہوگا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور ان سے یہ چیز چھن چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہود کے متعلق فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ یہ یہود جنہیں میں نے تورات دی، ان کی مثال اس طرح ہے کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے جیسی ہے۔ جس طرح گدھے کے اوپر کتابیں لاد دو یا اس کے اوپر گوبر لاد دو، اسے کچھ نہیں، اسے صرف اتنا پتا ہے کہ مجھ پہ بوجھ ہے۔ کیوں؟ جو شخص اللہ کی کتاب ہونے کے باوجود اس کا کفر کرتا ہے وہ ظالم ہے، اور اللہ ظالم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ آج امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دیے ہوئے دین سے دل برداشتہ کیا جا رہا ہے، اس کے متعلق شکوک و شبہات ڈالے جا رہے ہیں۔ کبھی تو یہ کہا جاتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، انسانوں کے اندر مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں اور مفاد پرست بھی ہوتے ہیں۔ جو شخص مفاد پرست ہوتا ہے اس کی زندگی کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مجھے مال آنا چاہیے، مجھ سے جو مرضی کام لے لو۔ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر مال پہ نہیں ہوتی، کردار پہ ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے کردار کو اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن کی نظر صرف مال پہ ہوتی ہے، کفار ایسے لوگوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں، اور پھر جب وہ باتیں ایسی کرتے ہیں تو پھر مسلمان، ایک سادہ مسلمان سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی کلمہ پڑھتا ہے جو کلمہ میں پڑھتا ہوں، یہ بھی قرآن کو مانتا ہے جیسے میں مانتا ہوں، یہ بھی رسول اللہ کو اپنا پیغمبر مانتا ہے، لیکن یہ جو باتیں کر رہا ہے ممکن ہے سچ ہو۔ اور یاد رکھیں، ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ لوگ اپنے دین سے بیزار ہو جائیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں،
ہم اپنے معاشرے کے اندر جہاں مرضی جس مرضی مجلس میں آپ بات کر لیں، اگر آپ صبح سے لے کر شام تک مختلف فلموں ڈراموں کی باتیں کرتے رہیں، کوئی بیزاری کا اظہار نہیں فرمائے گا۔ آپ صبح سے لے کر شام تک غیبتیں کرتے رہیں، کوئی شخص نہیں کہے گا بھائی یہ اپنی بکواس بند کرو۔ کوئی شخص گالیاں نکالتا رہے، کوئی نہیں کہے گا۔ اگر کسی مجلس میں بیٹھ کے دین کی بات شروع کر دو تو کہتے ہیں بھائی چھوڑو ان باتوں کو، ان باتوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، ان میں بحث نہیں کرنی چاہیے، ان کے متعلق جستجو نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے بتاؤ، ہم مسلمان کہلانے کے باوجود اگر اپنے دین کے متعلق نہیں جاننا چاہتے تو ہمیں زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ کیا مقصد ہے ہماری زندگی کا؟ پھر ہم اپنے رب سے جھوٹ بولتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، ہم رسول اللہ سے دغا کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ آج جس کو بھی یہ بات پوچھی جائے بھائی قرآن میں اس معاملے میں کیا حکم ہے، جی میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا، تو یہ قرآن کس کے لیے اترا تھا؟ اگر مجھے معلومات نہیں ہے، اگر میں نے اس قرآن کو دیکھا نہیں ہے، اگر میں نے پڑھا نہیں ہے، اگر میں کروڑوں کا کاروبار تو کرتا ہوں، اگر میں یونیورسٹیوں میں تعلیم تو حاصل کرتا ہوں، میں نے زندگی کے ہر شعبے میں اپنا سکہ منوایا ہے، اگر نہیں کچھ میرے پلے تو قرآن نہیں ہے۔ جب مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو کیا جواب دیں گے؟ اس نے تو نہیں پوچھنا کہ تم کون کون سی یونیورسٹی سے کون کون سی ڈگری لے کے آئے ہو، تمہارے کاروبار کا پھیلاؤ کتنا تھا، تم نے کیا کیا چیز ایجاد کی ہے۔ رب نے یہ تو نہیں پوچھنا، اس نے یہ پوچھنا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جس مقصد کے لیے بھیجا تھا اس مقصد کو پورا کیا ہے یا نہیں۔ اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر اس قرآن کو میں پہاڑوں پہ نازل کرتا جس کی ہیبت دیکھ کے انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، تو کہا اس قرآن کو نازل کرنے کی وجہ سے لرأیتہ، تو دیکھتا، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن میری اور آپ کی کیفیت کیا ہے؟ ہم پہ نازل ہوا، ہم نے کیا کیا؟ ثم قست قلوبہم، اللہ کہتے ہیں تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو جائے، ثم قست قلوب، تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، پتھروں کی طرح، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یہ پتھر بھی ایسے ہیں بعض اوقات اللہ کے ڈر کی وجہ سے پھٹتے ہیں اور ان سے پانی بہتا ہے، جس طرح تم ڈر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہو، یہ جتنے چشمے نکل کے جن کے پانی تمہیں سیراب کرتے ہیں، یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے پہاڑ رو رہے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ پھٹ پڑتے ہیں اور اس میں سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ گرتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ نے ہمیں شعور عطا کیا ہے، تو اگر ہم قرآن سے محبت رکھتے ہیں، ہم قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اس قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے، اس پہ کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ قفل پڑ گئے ہیں؟ قفل کا مطلب ہے تالا لگا دیا ہے، کہ اگر تمہارا دل ہر بات کو سوچ سکتا ہے، ہر بات کر سکتا ہے، کیا قرآن ہی میرا ایک ایسی چیز ہے کہ اسے ہم دیکھ نہیں سکتے، اسے ہم پڑھ نہیں سکتے؟ میرے عزیز بھائیو، اگر ہم بوڑھے بھی ہو گئے ہیں، ہماری زندگی کی آخری سٹیج بھی ہے،
ہماری زبان پہ لفظ نہیں بھی چڑھتا تو ہم ایک قاعدہ پکڑ کے ہی کوشش کر لیں کہ قرآن کا لفظ میری زبان پہ چڑھ جائے. اگر وہ قاعدہ پڑھتے ہی ہمیں موت آ جائے تو ممکن ہے اسی وجہ سے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شخص کے متعلق فرمایا جو زندگی کی بہاریں گزار چکا, بڑھاپے میں قدم رکھ لیا, اب اس کی زبان پہ الفاظ نہیں چڑھ رہے, اور وہ کوشش کے باوجود جب بھی لفظ پڑھتا ہے غلط نکلتا ہے. اللہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں, کوشش تم جاری رکھو, اگر دوسروں کو 1 اجر دوں گا تو میں 2 دوں گا. اور آج ہمیں سبق یہ دیا جاتا ہے کہ قرآن نہ پڑھنا, غلط نہ ہو جائے, گناہگار ہو جاؤ گے. اللہ کی قسم اگر آپ جان بوجھ کے اسے غلط نہیں کرتے تو آپ قطعاً گناہگار نہیں, بلکہ آپ کو اللہ اجر سے نوازیں گے اور دگنا اجر ملے گا. بد نصیب تو وہ ہے جو قرآن کو جاننے کے باوجود اس کی غلط تعویل کرتا ہے, اصل میں وہ مجرم ہے. یہ تو بیچارہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. تو میرے عزیز بھائیو, سب سے پہلی چیز اللہ نے اس قرآن کو ہمارے لیے اتارا, کہا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین. میں نے اس قرآن کو آسمان پہ اسے کہا تم لے لو, انکار کر دیا. اے اللہ ہم میں طاقت نہیں ہے. وہ آسمان جس کی چوڑائی اور لمبائی کو کوئی آج تک جان نہیں سکا, اللہ رب العزت نے چیلنج کیا ہے, یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جن و انس, اس آسمان کے کناروں میں سے نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ. جہاں بھی پہنچو گے میری ہی بادشاہت ہوگی. اس کناروں کو کبھی کراس نہیں کر سکو گے. اور جس کی موٹائی 500 سال کی مسافت کے برابر ہے, اس آسمان اتنی مضبوط اور طاقتور چھت جس کے متعلق اللہ نے سورۃ ملک کے اندر فرمایا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. اے دنیا جہان کے لوگوں, رحمان نے ایک چھت بنائی ہے, دیکھو کوئی نقص نکال کے دکھاؤ. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, کوئی نقص, کوئی ڈیفیکٹ. فرجع البصر ثم ارجع البصر, پھر دیکھو, پھر دیکھو. دنیا کی ساری مشینری لے آؤ اور دیکھو, خوردبین لگا کے دیکھو, من تفاوت, کوئی نقص نکالو. اللہ کہتے ہیں فرجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. اے انسان تیری نظر ذلیل ہو کے واپس لوٹ آئے گی, اللہ کی خلق میں نقص نہیں نکال سکو گے. اللہ نے اس آسمان پہ پیش کیا, انا عرضنا الامانۃ علی السماوات, آسمان پہ پیش کیا. فابین, اس نے انکار کر دیا, مالک مجھ میں ہمت نہیں ہے. والارض, اس زمین پہ پیش کیا جو خزانوں سے بھری ہوئی ہے, جس کے اندر سے نکلنے والے خزانوں کی وجہ سے آج ہمارے گھر اور ہمارے ملک آباد ہے. آپ دیکھیں, ایک وقت تھا جب ہم گھروں میں لکڑیاں جلاتے تھے, پھر وقت آیا جب تیل جلاتے تھے, وہ کہاں سے نکلا؟ اب گیس جلا رہے ہیں, کتنی مدت, ایک پوری نسل گزر چکی ہے. ہم میں سے ہر گھر میں زندگی کی یہ رمق, آگ جلتی ہے, کھانا پکتا ہے, دوسرے معاملات ہوتے ہیں, جسم کو حدت ملتی ہے, سارا کچھ کہاں سے آیا؟ کس نے دیا؟ ایک ہوا ہے, آپ اسے آگ لگا کے دنیا کی ہر چیز بنا رہے ہیں, آپ کی فیکٹریاں اس سے چل رہی ہیں. تو میرے عزیز بھائی, اللہ کہتے ہیں اس زمین جو خزانوں سے بھری ہوئی ہے, میں اسے کہا تو لے لے. فابین, اس نے بھی انکار کر دیا. والجبال, پہاڑوں پہ پیش کیا, انہوں نے بھی انکار کر دیا.
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اے انسان تو نے اسے اپنی مرضی سے قبول کیا ہے. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اے انسان تو ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے، کہ جو چیز ملی ہے اس کی قدر کرو. دیکھیں ایک فطرتی بات ہے، آپ کسی پہ احسان کرتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں یہ میرا احسان مند ہو، یہ میرا شکر گزار رہے، میں نے اس پہ احسان کیا ہے. حالانکہ جو احسان ہم نے کیا ہے اس کے مالک ہم نہیں تھے، اس کے دیے ہوئے پہ میں نے احسان کیا ہے. اگر وہ یہ ہمت ہمیں نہ دیتا، وہ جو استطاعت اور توفیق ہمارے پاس ہے ہمیں نہ دیتا، تو ہم کسی پہ احسان کیسے کر سکتے تھے؟ ہم بھی تو انہی کی طرح ہاتھ پھیلا کے مانگنے والے ہوتے. اس اللہ کا احسان نہیں ہے. اگر ہم کسی پہ احسان کریں تو توقع رکھتے ہیں کہ یہ میرا شکر ادا کرے، تو جس اللہ نے سارے احسان کیے ہیں اس کا شکر نہیں بنتا. اور اس کا شکر کیا ہے؟ کہ اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک آئیڈیل خوبصورت قانون دیا ہے کہ اپنی زندگی اس کے مطابق گزارو، میں تمہاری دنیا بھی آسان کر دوں گا، آخرت میں بھی عزتیں عطا کر دوں گا. کیوں نہیں یہ بات میری یا آپ کی سمجھ میں آتی؟ جبکہ اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اس قرآن کی وجہ سے بعض قوموں کو عزت دیں گے اور بعض قوموں کو ذلیل کر دیں گے. اور میرے عزیز بھائیو یاد رکھیں، اللہ نے کبھی بھی اپنی کلام ڈائریکٹ لوگوں کو نہیں پکڑا دی کہ لو جیسے تمہارے من میں آتا ہے اس طرح اس پہ عمل کرو، بلکہ اللہ نے اپنے کسی برگزیدہ نبی پر نازل کی. تورات نازل ہوئی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل نازل ہوئی تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور نازل ہوئی تو سیدنا داؤد علیہ السلام پر، صحیفے نازل ہوئے سیدنا نوح پر، سیدنا آدم پر، سیدنا شیس پر اور دوسرے انبیاء پر، اور قرآن نازل ہوا تو جناب محمد الرسول اللہ پر. اور انہیں کہا لا تحرک بہ لسانک، اے میرے نبی میں آپ کو دے رہا ہوں، جلدی کرتے ہوئے اسے نہ پڑھیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا میری ذمہ داری ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب یہ فرشتہ تمہیں سنا دے اب تم پڑھو، میں تمہاری زبان سے اسی طرح جاری کر دوں گا. پھر ثم ان علینا بیانا، اس پہ عمل کرنے کا طریقہ بھی میں تمہیں سکھاؤں گا. تو وہ طریقہ اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ کو سکھایا. اللہ نے قرآن میں 83 مرتبہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اب نماز قائم کیسے کرنی ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کو سکھایا، اور آپ نے وہ نماز کا طریقہ پریکٹیکلی دکھایا اور زبان کے ساتھ لوگوں کو کہا ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو. اور یہ جو پریکٹیکلی آپ نے سکھایا اس کا نام ہے سنت، اس کا نام ہے حدیث، اس کا نام ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج اگر ایک مسلمان قرآن سے تمسک کرنا ہی چاہتا ہے تو اس کے لیے دوسرا فتنہ یہ کھڑا کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے قرآن پہ تو عمل کرو، لیکن رسول اللہ کی بات کو ماننا کوئی ضروری نہیں ہے. جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے نبی کے متعلق ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ میرے نبی اپنی مرضی سے اپنی زبان سے کوئی بات نہیں نکالتے، جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے یہ صرف وہی کہتے ہیں. میرے پیارے بھائیو، آج ہم اپنی مجلسوں میں ایک بات سنتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، وہ یہ
کہ جب ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، پھر ہم مختلف کیوں ہیں؟ اس کا سبب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن کے متعلق اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی میں کروں گا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ قرآن ایسی کتاب ہے نہ اس کے آگے سے کوئی غلط چیز داخل کی جا سکتی ہے نہ پیچھے سے۔ اگر بالفرض ایک صرف لفظ واو لفظوں کے درمیان میں آپ ڈال دینا کہیں پہ بھی، وہ سارے لفظ اس کی عبارت ہی بگڑ جائے گی، لیکن ایسا اور کہیں نہیں ہوگا۔ قرآن کے متعلق اللہ نے یہ بند باندھ دیا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے آگے سے کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے نہ پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ اس دانا حکمت والے مالک نے جو تعریف کیا گیا ہے اس نے نازل کی ہے، اس لیے اس میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں، مامون عباسی خلیفہ تھا، یہ اپنے زمانے میں ایک جلسہ منعقد کرتا تھا سالانہ، جس میں مختلف ادیان کے علماء کو بلاتے، جس میں یہود بھی ہوتے، جس میں عیسائی بھی ہوتے، جس میں دوسرے مستشرق بھی ہوتے، اور کفار کے جو جو فرق ہیں سارے آتے، اور مسلمانوں کے علماء بھی وہاں ہوتے۔ مقصد یہ تھا کہ ہر بندہ اپنے دین کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرے، اور جسے لوگ سچا سمجھے پھر اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ میرے عزیز بھائیو، ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک بڑا خوبصورت نوجوان جو یہودی تھا، عالم دین، وہ آیا، اس نے بڑی خوبصورت باتیں کی، بہت اچھے ذہن کا تھا۔ بادشاہ نے، مامون نے اس سے پوچھا انت یہودی، تو یہودی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگا سمجھ نہیں آئی، اتنا اچھا ذہن، اتنی اچھی سوچ، اور پھر تو نے حق کو نہیں پہچانا، اور اپنے آپ میں بڑبڑانے لگا کہ بندہ بھی بڑا صحیح، بات بھی صحیح کرتا ہے، سوچ بھی اچھی، پھر دین کو قبول نہیں کیا، یہ کیسے ہوا؟ وقت گزر گیا، 1 سال کے بعد جب دوبارہ وہ جلسہ منعقد ہوا تو وہی نوجوان جو پچھلے سال یہودی عالم دین کی حیثیت سے اس نے شرکت کی تھی، آج وہ ایک مسلمان مبلغ کی حیثیت سے آیا۔ جب اس سے ملاقات ہوئی تو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے اب ساری باتیں چھوڑیں، صرف تو اپنے اسلام لانے کا قصہ بیان کر، کیوں مسلمان ہوا ہے؟ کہتا ہے میں نے یہاں باتیں گفتگو سنی، میں یہاں سے گھر چلا گیا، میرا باپ بھی ایک مالدار اور میں بھی ایک مالدار انسان ہوں، اور میرا خط بھی بڑا اچھا ہے۔ کہتا ہے میں نے تورات لکھی، اس کے کچھ نسخے بنائے، لیکن اس میں کیا کیا کہ کچھ باتیں یہاں کی اٹھا کے وہاں لکھ دی، اور وہاں کی اٹھا کے وہاں لکھ دی، کچھ نکال دی، کچھ اپنے پاس سے الفاظ ایڈ کر دیے۔ کہتا ہے میں نے یہود کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان کی خدمت میں وہ بھیجی، سب نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا، حوصلہ افزائی کی، تو نے تورات کی بڑی خدمت کی، بڑا خوبصورت لکھا، بڑا خوبصورت بنایا۔ کہنے لگا میرا ذہن ایک دم اٹکا کہ میں نے تو اس میں تحریف کی ہے، یہ کہہ رہے ہیں تو نے بڑا اچھا کیا ہے۔ کہنے لگا یہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی، یہ اس وقت جو کیفیت ہے یہ اللہ کی کتاب کی نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے میں نے تورات انجیل کو ایسے ہی کیا، وہاں سے بھی یہی آیا۔ کہنے لگا پھر میرے دل میں آیا میں قرآن کو کر کے دیکھوں، میں نے قرآن کے الفاظ آگے پیچھے کر کے میں نے ان کو بڑے خوبصورت انداز میں لکھ کے بھیجا۔
کہتا ہے ابھی چند دن نہیں گزرے تھے تو سارے کے سارے مجھے واپس آ گئے نشان لگ کے، یہ لفظ یہاں کا نہیں وہاں کا ہے، یہ تو نے ایڈ کیا ہوا ہے، اور یہاں یہ آیات ہیں وہ تو نے نکال دی ہوئی ہیں۔ ہم ایسے قرآن کو قبول نہیں کرتے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا تھا وہ اس سے مختلف ہو۔ کہتا ہے میں نے اس دن سوچ لیا اگر آج دنیا میں کوئی چیز حق ہے تو وہ صرف قرآن ہے، اس لیے اب میں آپ کے پاس آیا ہوں تو ایک مسلمان کی حیثیت سے آیا۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، جس قرآن نے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا، آج اسی قرآن کے متعلق ہم شکوک کا، اسی قرآن کے متعلق ہماری زبان سے بے شمار اونچی نیچی باتیں نکل رہی ہیں۔ کس منہ سے اپنے رب کے حضور پہنچ کے کہیں گے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ تیرا ماننے والا ہوں؟ اللہ کو مانے، اس کی کلام کا انکار کرے تو اللہ کو کیا ماننا؟ اور کل اللہ کی عدالت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب فرماتے ہیں 3 مقام ہوں گے، ساری دنیا ایک دوسرے کو چھوڑ دے گی پر آپ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ حوض کوثر پہ ہوں گے، اپنی امت کا استقبال کریں گے، لیکن جن بد نصیبوں نے اللہ کے رسول کے دین کو بگاڑا ہے اس دن اللہ کے رسول ان کو بھی انکار کر دیں گے۔ اور پھر پل صراط کی دوسری جانب ہوں گے، لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، رسول اللہ ہاتھ اٹھائے ہوں گے اللہ کے حضور، یا ربی ارحم امتی، میری امت پہ رحم کر دے، میرے رب میری امت پہ رحم کر دے۔ لیکن اس وقت بھی ان لوگوں سے رسول اللہ انکار کر دیں گے۔ یہ ساتھی پیچھے چلے جائیں، پیچھے برآمدوں میں جگہ ہے، اوپر بھی جگہ ہے، تشریف لے جائیں پیچھے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے اللہ کے حضور سفارش کریں گے، ان کے لیے التجا کریں گے جو آپ کے طرز عمل، آپ کے طریقے کو اپنانے والے ہوں گے۔ اے اللہ ہمیں بد نصیب نہ بنانا۔ آج رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ تو ہر کچھ کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کا جس طرح اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی کلام کو نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ ہے، اللہ کے رسول کی حدیث سے بغض ہے۔ نفرت کرتے ہیں ہم کہ یہ کیا طریقہ ہوا؟ کیوں؟ ہم اللہ کے رسول کی بات پہ اپنے ماں باپ کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، اب رسول اللہ کی بات پہ اپنے فرقے، اپنے مولوی اور پیر امام کی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں سب سے بڑی بد نصیبی ہے۔ اور آج ایک سبق ہمیں یہ دیا جا رہا ہے، بھئی ٹھیک ہے قرآن تو اللہ کی کلام ہے، اسے مانو، رسول اللہ کی بات میں اختلاف ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، رسول اللہ کی بات صحیح طریقے سے ہم سے پہنچی ہو، جسے صحیح حدیث کہتے ہیں، 2 حدیثوں میں آپس اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ اختلاف وہاں ہے جہاں ضعیف اور موضوع بات ہے۔ اور اس کے متعلق بھی عرض کر دوں، پہلے کفار نے حملہ قرآن پہ ہی کیا تھا، جب قرآن میں ان کی بن نہ پڑی تو انہوں نے کہا مسلمان سب سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ آپ کی بات سن کے ہر بندہ اپنی آنکھیں نیچی کر لیتا ہے، اس لیے ایسی باتیں گھڑو جو پہلی باتوں کے متضاد ہوں، تاکہ لوگ کنفیوز ہو جائیں کہ مانے کون سی بات۔ وہ کہتا ہے یہ بھی رسول اللہ کی بات ہے، یہ بھی رسول اللہ کی بات ہے، کس کو مانے؟ اللہ محدثین کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے پھر 300 سال کے اندر جو حدیث بیان کرنے والے 5 لاکھ لوگ تھے نا، جنہوں نے حدیث کو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کیا، ان کی پوری زندگی کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا۔ کون سا بندہ ہے جس کی بات قابل اعتماد ہے اور کون سا بندہ جس کی بات پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ جو قابل اعتماد ہیں وہ بات کریں تو اس حدیث کو تسلیم کرتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ اس کی گواہیاں سچی ہیں۔
اور جو جھوٹے لوگ تھے. اور یہ بات بھی عرض کر دوں، سیدنا عثمان کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا. یہ بیسیکلی یہودی تھا یمن کا. اس نے دنیا کو ایک نیا تصور خصوصاً ان لوگوں کو دیا جن کی مذہبی اجاراداریاں اسلام کے آنے کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی. اس نے کہا مسلمانوں کا مقابلہ ہم میدانوں میں نہیں کر سکتے. ان کا مقابلہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے اندر گھس کے غلط باتیں پھیلاؤ اور دین کے نام پہ پھیلاؤ، تاکہ یہ عام لوگ جو ہیں یہ کنفیوز ہو جائیں کہ کون سی بات کو تسلیم کیا جائے. اور پھر محدثین نے یہ علم نکالا اسماء الرجال کہ کون سا بندہ ہے جس کی بات کو مانا جائے گا اور کون سا بندہ جس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. حتیٰ کہ محدثین نے اتنی احتیاط کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک مہینے کی مسافت ایک حدیث سننے کے لیے، پتہ چلا فلاں شہر میں ایک شخص کے پاس ایک رسول اللہ کی حدیث ہے. آپ وہاں گئے، پتہ چلا کہ وہ اپنی زمینوں پہ ہے. پوچھ کے وہاں چل پڑے. آپ نے وہ کھیتوں میں ایک شخص کو دیکھا، بظاہر بڑا خوبصورت، وہ اپنی خالی جھولی لے کے اپنے گھوڑے کو پچکار رہا تھا کہ وہ میں اسے پکڑ لوں. آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو واپس چل پڑے. اس بندے نے دیکھا کہ ایک بندہ سفر کا مٹی سے ہٹا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، یہاں پہنچ کے پیچھے پر چلا گیا ہے. کون ہے یہ؟ آواز دی، اللہ کے بندے کون ہے تو؟ کس لیے آیا تھا؟ کیوں پلٹ گیا ہے؟ کہنے لگے جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ پورا نہیں ہوا. کہنے لگا ابھی تم کسی کو ملے ہی نہیں، مقصد پورا کون سا نہیں ہوا؟ کہنے لگا مجھے پتہ چلا تھا کہ تیرے پاس اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس کو لینے کے لیے 1 مہینہ کی مسافت اختیار کر کے یہاں پہنچا ہوں، اور جب یہاں پہنچا تو میں تمہیں دیکھا کہ تم اپنی خالی جھولی گھوڑے کو دکھا رہا تھا. اگر تو اپنے جانور کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے تو اللہ کے رسول کی بات میں بھی کر سکتا ہے. میں تجھ سے بات نہیں لوں گا. میرے عزیز بھائیوں، اللہ محدثین کی قبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے رسول اللہ کی باتوں کو اس طرح اکٹھا کیا کہ آج میرے جیسا حقیر سا طالب علم جو علم کی پہلی سیڑھی پہ بھی قدم نہیں رکھ سکا ساری زندگی، وہ بھی بتا سکتا ہے کہ اس بات کے اندر رسول اللہ کا فرمان کو کتنا ہے اور اپنے پاس سے ایڈ کتنا کیا گیا ہے. میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سامنے آتا ہے. آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہیں ایک ایسی شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. آپ کسی بڑی شہراہ پہ جائیں نا رات کو اور اس پہ دونوں جانب لائٹیں لگی ہوں تو وہاں ہیڈ لائٹ جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. بندہ رات کے اندھیرے میں اپنی گاڑی بھگاتے لے جاتا ہے. کہا اس طرح کی شہراہ پہ چھوڑا ہے کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے. اب اس دین کو وہی چھوڑے گا، وہی پیچھے ہٹے گا جو خود اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا ہے. تو اس لیے آج کوئی کنفیوژن والی بات نہیں ہے. ایک وقت تھا کہ لوگ ایک بات کی تصدیق کرنے کے لیے مہینوں پیدل یا اونٹ یا گھوڑے پہ سفر کر کے جاتے تھے. آج تو چند 100 میں کتاب مل جاتی ہے جس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں حدیثیں موجود ہوتی ہیں اور محدثین نے آگے لکھ دیا ہے کہ اس حدیث کی کیفیت کیا ہے. اور پہلے 300 سال تک ایسے ہوا کہ صحابہ وار احادیث اکٹھا کی جاتی تھی، اس میں مضمون کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا. پھر 300 سال کے بعد یہ سوچ پیدا ہوئی کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہر موضوع کے متعلق الگ الگ بات باندھ کے اس کی احادیث اس میں اکٹھی کی جائے. اور آج کیفیت یہ ہے کہ آپ حدیث کی کوئی کتاب اٹھائیں،
آپ کو کتاب نماز کے متعلقہ مسائل کا سامنا ہے، آپ کتاب الصلاۃ نکالیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی مولوی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کا فرمان پڑھو کہ رسول اللہ نے نماز کیسے پڑھی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا حدیث کی فلاں کتاب لو، بخاری سے لے کر بلوغ المرام تک جو اللہ کے رسول کہتے ہیں اسے مان لو، یہ دین ہے، میرا نام دین نہیں، میرے باپ دادا کا نام دین نہیں، میرے بھائیوں کسی مولوی پیر امام کا نام دین نہیں، دین نام ہے اللہ کی کتاب کا اور محمد الرسول اللہ کے فرمان کا۔ اور آپ نے یہ بات حجۃ الوداع میں ارشاد فرمائی تھی، آپ نے فرمایا لوگو ایھا الناس، اے لوگو اسمعوا قولی، میری بات کو غور سے سن لو۔ کیا بات فرمائی آپ نے؟ کہا ترکت فیکم امرین، لوگو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے گمراہی نہیں آئے گی۔ وہ دو کیا ہیں؟ ایک کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے، وہ سنتی، اور ایک لوگوں میرا طریقہ ہے۔ اور میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میرے بھائیو دل انسان کی زندگی ہے، لیکن اگر یہ دماغ ٹھیک نہ ہو تو وہ دل اس بندے کے کس کام آتا ہے؟ کیا وہ سوچ سکتا ہے؟ ایک پاگل آدمی کیا کر سکتا ہے؟ لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، قرآن اگر انسان کے لیے دل کی حیثیت رکھتا ہے تو حدیث دماغ ہے، وہ فیڈ کرے گی، بتائے گی کہ اللہ کی یہ کلام کا مطلب کیا ہے۔ ہمارے یہاں ایک شخص تھا غلام احمد پرویز، 1953 کے اندر ایک عالمی قرآن کانفرنس ہوئی تھی پاکستان کے اندر، وہاں مصر جامع الازہر کے وائس چانسلر تھے ڈاکٹر ابو زہیرہ، وہ بھی آئے ہوئے تھے، دنیا بھر کے علماء اس میں موجود تھے۔ تو اس شخص نے کہا کہ قرآن جو ہے اسے لغت کے اعتبار سے سمجھنا چاہیے۔ تو ڈاکٹر ابو زہیرہ فوراً اٹھ کے آئے اور کہنے لگے، مائک پہ آ کے کہنے لگے، اے پرویز میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں، اگر تم میرے ملک میں ہو کے یہ بات کرتا کہ قرآن کو لغت کے اعتبار سے دیکھو، محمد الرسول اللہ کے فرمان کے نظریے سے نہ دیکھو، تو میں تیرے قتل کا فتویٰ دیتا۔ اور آج بھی یہ سبق جاوید غامدی کی صورت میں ہمیں یہی پڑھایا جاتا ہے۔ میرے بھائیو قرآن میں لفظ ایک جگہ ایک آتا ہے، دیکھیے ایک لفظ ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، کہ لوگوں نے مکر کیا۔ جب یہی لفظ اللہ کے لیے بولیں گے تو اس کا معنی یہ نہیں کریں گے، وہاں کہیں گے اللہ نے بھی ان کے مقابلے میں تدبیر کی۔ تو اگر لغت کو لیں گے تو پھر وہی معنی ہوگا جو پہلا کیا ہے۔ تو اس لیے جب تک قرآن کو رسول اللہ کے فرمان کی روشنی میں نہیں دیکھیں گے ہمیں یہ کچھ نہیں دے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جس شخصیت پہ نازل کیا اور جنہیں بتلایا کہ اسے اپلائی کرنے کا ذریعہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اور وہ طریقہ رسول اللہ کا طریقہ ہی ہمیں بتلایا گیا۔ اور یہ بات کہی، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ نے فرمایا انہیں کہو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فاتبعونی، اتباع رسول اللہ کی کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشروط ہے اللہ کی محبت رسول اللہ کی فرما برداری کے ساتھ۔ تو میرے عزیز بھائیوں یہ دونوں چیزیں ہیں۔ آج حدیث کا انکار فقہ کے مقابلے میں کیا جاتا ہے، حدیث کا انکار قرآن کے مقابلے میں کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں جب تک رسول اللہ کے فرمان کو مد نظر نہیں رکھیں گے ہم کبھی بھی ہدایت کے رستے پہ، ہدایت کے ٹریک پہ نہیں آ سکیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح
اللہ نے قرآن نازل کیا اسی طرح جو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں دین کے متعلق، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور یہ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ میرے نبی اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتے، جو میں وہی کرتا ہوں وہی کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، یہ بڑے پڑھے لکھے خاندان کے فرد تھے۔ یہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھی لکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی لکھتے تھے۔ ایک شخص نے اعتراض کیا، کہنے لگا عبداللہ تم رسول اللہ کی باتیں لکھتے ہو، آپ ایک انسان ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں، اور کبھی غم میں ہوتے ہیں، کبھی کسی طرح، ہر بات تم لکھتے ہو، یہ تو نہیں ٹھیک۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں کھٹکا سا آیا، پھر میں نے کہا کیوں نہ میں رسول اللہ سے پوچھ لوں کہ میں آپ کی باتیں لکھتا ہوں۔ تو آپ کے پاس جا کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے فرمودات لکھتا ہوں، اور مجھے ایک شخص نے ایسے ایسے کہا ہے، میں لکھوں یا نہ لکھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ والذی بعثک بالحق، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، اس لیے تم لکھا کرو۔ جس بات کا ثبوت مل جائے کہ یہ واقعتاً رسول اللہ کا فرمان ہے، جس طرح قرآن کا حکم فرض ہے، رسول اللہ کا حکم بھی فرض ہے۔ یہ الگ ڈیفینیشن یہ آج تک نہیں سمجھ آئی کہ یہ وضو میں اتنی سنتیں ہیں، اتنے فرض ہیں، کیا وضو کے اندر فرائض جو ہے ان کے علاوہ اگر کلی نہیں کریں گے، ناک میں پانی نہیں چڑھائیں گے تو کیا وہ وضو ہو جائے گا؟ تو پھر یہ کیسی ترتیبیں بنا رہے ہیں علماء کرام؟ جو اللہ نے کہا وہ بھی فرض ہے، جو رسول اللہ نے کہا وہ بھی فرض ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی قرآن کے اندر ہی فرمایا، کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تمہیں اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے یا دردناک عذاب میں نہ ڈال دے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہماری زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہمارا دین ہے۔ دنیا کے اندر عزت بھی اسی کے ساتھ ہے، اور قیامت کے دن کامیابی بھی اسی دین کی وجہ سے ملے گی۔ باقی ساری ہماری اپنی ضرورتیں ہیں، جیسی بھی پورے کریں، حلال طریقے سے کریں، اللہ کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک بات میں ہم ہر قدم پہ پابند ہیں کہ جو بھی قدم اٹھانا ہے یا اللہ کے حکم کو مد نظر رکھنا ہے یا اس کے رسول کے طریقے کو مد نظر رکھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں۔ اللہ یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔